الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله جل جلاله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله هم دنياه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آج دنیا میں سینکڑوں ہزاروں طریقے پر محنتیں کی جا رہی ہیں اور ہر طریقے محنت والا اپنے طریقے محنت میں کامیابی کو منحصر سمجھے ہوئے ہے کہ بس کامیابی کا طریقہ ہمارا یہ ہے. اسی وجہ سے باقی طریق محنت والوں کو اپنے اندر ہضم کرنے یا ختم کرنے پر تلا ہوا ہے، لیکن آج جتنے بھی پورے عالم میں طریق محنت رائج ہیں، ان سب کی اساس اور بنیاد مادی اسباب پر ہے. اسی وجہ سے ہر ایک طریقے محنت والا مادی اسباب پر محنت میں جان کھپائے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے اسلام کو دنیا میں سارے انسانوں کے زندگی گزارنے کا طریقہ بنا کر نازل فرمایا ہے کہ یہ سارے انسان
جو اللہ کی مخلوق ہیں دنیا میں کس طریقے پر زندگی گزاریں. پوری زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام کو بنا کر بھیجا ہے. اسی وجہ سے اسلام کے احکام کا زندگی کے ہر شعبے سے تعلق ہے، لیکن اسلام کی اساس اور بنیاد مادی اسباب پر نہیں، بلکہ اسلام کی اساس اور بنیاد اللہ تعالی کی ذات، صفات اور قدرت پر یقین اور اللہ تعالی کے احکام کی تسلیم پر ہے کہ جتنی بھی مخلوق یعنی غیر اللہ ہے اور اس سے ہوتا ہوا جو انسان کے تجربے اور مشاہدے میں ہے، اس سب کی نفی کرے اور اللہ رب العزت ہی سے ہو رہا ہے، اللہ رب العزت ہی سے ہوا ہے اور اللہ رب العزت ہی سے ہوگا، اس یقین کو دل میں جمائے. اور جتنے یہ مشاہدات تجربات ہیں اور ان سے ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا، دکھائی بھی دے رہا، تجربہ بھی بتا رہا، زمین پہ محنت کی، غلے ملے، پھل ملے، سبزی ملی، لوہے پہ محنت کی، پروزے بنے، مشین بنی، فائدہ یہ ہوا، لکڑی پہ محنت کی یہ بنا، پتھر پہ محنت کی یہ بنا، پانی پہ محنت کی بھاپ بنا، آگ پہ محنت کی، ہوا پہ محنت کی، چمڑوں پہ محنت کی، کپڑوں پہ محنت کی. تو مختلف قسم کی محنتیں مختلف طریقے سے ان کے فائدے اجاگر ہو رہے، سامنے لوگوں کے آ رہے اور ان کے یقین ان چیزوں پر جمتے جا رہے ہیں. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری تجرباتی مشاہداتی مخلوق سے جو ہوتا ہوا نظر آ رہا اس سے ہٹایا اور اللہ رب العزت کی غیبی قدرت اور اس کی ذات و صفات جو مشاہدے تجربے میں نہیں ہے، دکھائی دینے میں نہیں ہے، اس کی طرف دعوت دی کہ تم کو تو نظر آ رہا ہے یہاں سے اور حقیقت میں ہو رہا ہے وہاں سے. کہاں سے؟ اللہ رب العزت کے ارادے سے، اللہ رب العزت کی قدرت سے. اللہ رب العزت کی قدرت تمہارے سے چھپی ہوئی ہے، تمہیں نظر نہیں آتی. اللہ تعالی کا ارادہ غیب میں ہے، اس غیب پر ایمان لاؤ. نبیوں نے اس کی خبر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنی کتابیں اتاری اور انسانوں کو یہ دکھا دیا، بتا دیا کہ جہاں سے تم سمجھ رہے تھے وہاں سے نہیں ہو رہا، جہاں سے پیغمبر کہہ رہے ہیں وہاں سے ہو رہا ہے.
اور جہاں سے تمہیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس کی نفی کرو، اور اللہ تعالی کی غیب کی قدرت پر یقین بھرو دلوں میں۔ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اس بات کو سمجھایا، دکھایا، بتایا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی، ربی ارینی کیف تحیی الموتی، میرے رب مجھے ذرا دکھا دے آپ مرے ہوئوں کو زندہ کیسے دوبارہ کریں گے، کیونکہ جو اللہ کی تعالیٰ کی قدرت ہے وہ نظر نہیں آتی، اور حق ہے جس نے پہلے پیدا کیا وہی مار کے پھر دوبارہ زندہ کر دے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ بات نکلی، ربی ارینی کیف تحیی الموتی، میرے رب مجھے ذرا دکھا دے آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، ہماری بات پہ یقین نہیں؟ انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، بالکل پکا یقین ہے جو آپ نے فرمایا وہ حق سچ، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن ذرا قلب کو اور اطمینان ہو جائے گا، مزید اطمینان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا 4 پرند پکڑو، پکڑ لیے، انہیں ذبح کرو، ذبح کر لیے، ان کے سروں کو اپنے ہاتھ میں رکھو، اور پر، کھال، بال، ہڈی، پوشت، گوشت سب کو چکنا چور کر دو، اور ان کو چاروں کو ملاؤ، ملا دیا۔ اب یہ گڈ مڈ کر کے ملا کے ان کے 4 حصے کر لو، اور مشرق مغرب شمال جنوب 4 پہاڑوں پر رکھیو۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کا حکم ادا کیا، رکھیا ہے، اور بیچ میں کھڑے ہو کے ایک ایک پرندے کا نام لیتے جاؤ، پکارتے جاؤ۔ ان 4 پرندوں کے سر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہیں، اور ہر ایک کا نام لے کے پکار رہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو اور پرندوں کے جو پر، کھال، ہڈی، گوشت، پوست سب کٹ پٹ اور ریزہ ریزہ ہو کر آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور وہ 4 طرف پہاڑوں پر رکھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ہر پرندے کا نام لیا تو ہر پرندے کے جو وہ ٹوٹے پھوٹے اجزاء ہیں وہ ہوا میں اڑے اور منتشر ہوئے، اور ہوا اڑا کے لا رہی، اور ہر پرندے کا ہر جز اپنے سر سے آ کے لگتا چلا جا رہا، اور ابراہیم علیہ السلام آنکھ سے دیکھ رہے کہ دیکھو اس طرح ہم اپنے ارادے قدرت سے زندہ کر دیں گے۔ ہر پرندے کا جز اپنے سر سے لگتا جا رہا، اور تھوڑی دیر میں چاروں کے چارے پرندے وجود میں آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ارادے کا نام وجود ہے، اللہ رب العزت کے ارادے کا نام حقیقت ہے۔ وہ ارادہ اور وجود کس کے ساتھ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ جو یہ یقین رکھے گا اس کے ساتھ، اور جو یہ اعمال کرے گا اس کے ساتھ اللہ کا ارادہ ہے۔ ایسے ہی عزیر علیہ السلام نے بھی پوچھا تھا کہ اے اللہ، مر گئے، گل گئے، سڑ گئے، مٹی بن گئے، بہ گئے، کیسے دوبارہ زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ارادے کا نام حقیقت ہے۔ جو انسان کے مشاہدے تجربے میں ہے یہ حقیقت نہیں، اللہ تعالی کا ارادہ اور قدرت حقیقت ہے۔ مشاہدے کا تو حال یہ ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخلعن علیک، جوتے نکال دو، پیچھے نکالو جوتے ادھر، انک بالوادی المقدس طویٰ، مقدس جگہ میں ہو تم۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو جگہ مقدس ہو، پاک ہو، وہاں جوتے لے کر نہیں جانے چاہیے، جوتے نکلوا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، میری لاٹھی ہے، ٹیک بھی لگا لوں اس پہ، بکریوں کے پتے بھی جھاڑوں، بہت سے کام اس سے نکلے، لاٹھی میں یہ لکڑی ہے۔ اور 10 سال سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، لکڑی ہے، لاٹھی ہے، بے جان ہے۔ تو اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے کہ اپنے نبیوں کو اپنی قدرت دکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جا کے اس کی دعوت دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا القی عصاک، پھینک دے، لاٹھی کو پھینکو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے القاہ پھینک دی، لاٹھی، لکڑی، بے جان، زمین پر پڑتے ہی سانپ، اژدہا، جاندار، اور یہ لہرا جا رہا۔ ارے آن کی آن، خدا کی شان، موسیٰ علیہ السلام کا وہم نہ گمان، انہوں نے دیکھا یہ تو سانپ ہے اور یہ چل رہا۔ تو آخری موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی پیغمبر ہیں اور انسان ہیں، ڈرے اور پیٹھ موڑ کر بھاگے کہ کہیں میری طرف منہ کر لیا میں یہاں مرا پڑا رہوں گا اور میری بیوی وہاں راستے پہ انتظار کرتی رہے گی بیچاری، جس کو چھوڑ کر آیا آگ لے کے بہانے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ اقبلا، اس کے سامنے آؤ، خدا پکڑو، بلا تخف، ڈرو نہیں۔ لے میرا بھائی، اب تک تو لاٹھی گئی تھی، اب تو جان جوکھوں میں پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ سانپ کے سامنے آؤ اور سامنے آ کے پکڑو اور ڈرو نہیں۔ ایک طرف تو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم، ایک طرف ہے سانپ، زہر، موت۔ تو اب تک تو لاٹھی گئی تھی، اب تو جان جوکھوں میں پڑ گئی، مگر اللہ تعالیٰ کا حکم بڑی چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا، سانپ کے پور میں لگے، لاٹھی کی لاٹھی۔ ساری بات کا لب لباب اور حاصل یہ ہے، زمین ہو خواہ آسمان، سورج ہو خواہ چاند، ہوا ہو آگ پانی مٹی ترن پرن چرن، فرشتے جنات انسان، یہ ساری کی ساری مخلوق عدم میں تھی، نیستی میں تھی، نابودی میں تھی، اس کا کہیں نام اور نشان بھی نہیں، کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کا ارادہ کیا تو بن گئی، سمندر کا ارادہ کیا تو بن گیا۔ اللہ رب العزت نے ہوا کا ارادہ کیا بن گئی، آگ کا ارادہ کیا بن گئی، سورج چاند کا ارادہ کیا بن گئے، روشنی کا ارادہ کیا بڑھ گئی۔ اب دن رات یہ سارے ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ چوپایوں کا ارادہ کیا بن گئے، کس چیز کا اللہ تعالیٰ نے جس طرح جس نوعیت سے ارادہ کیا وہ وجود میں آ گئی۔ تو کسی چیز کے وجود کی حقیقت اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے طریقے محنت والے، ان سب کی اساس اور بنیاد مادی اسباب پر ہے، اور اسلام کی اساس اور بنیاد
اللہ تعالیٰ کی قدرت وحدہ لا شریک کی ذات پر یقین اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی تسلیم. ہر جگہ سے یقین کو ہٹا لو. اللہ رب العزت ہی سے ہوا ہے، اللہ رب العزت ہی سے ہو رہا ہے، اللہ رب العزت ہی سے ہوگا. ہر چیز کی موت، حیات، عزت و ذلت، بیماری، صحت، کامیابی، ناکامی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے قبضے اور قدرت میں ہے. تو اس پر یقین جماؤ اور اس کی دعوت دو، اور اس کی دعوت اتنی دو کہ یقین دل میں اتر جاؤ کہ یہ سات زمین آسمان جو کچھ ان کے درمیان، اس کی کوئی حیثیت نہیں. حیثیت اللہ کی ہے، حیثیت اللہ کے نبیوں کی ہے، حیثیت اللہ کی کتاب کی ہے، اور حیثیت اللہ کے احکام کی ہے. باقی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو اللہ نے پانی بنانے کا ارادہ کیا تو پانی بن گیا، اور آگ کا ارادہ کیا تو آگ بن گئی. آگ پہ ارادہ ڈال دیا کہ یہ ٹھنڈی ہو جائے تو ٹھنڈی ہو گئی، اور چھری پہ ارادہ ڈال دیا کھنڈی ہونے کا تو کھنڈی ہو گئی. اصل اللہ رب العزت کا ارادہ ہے. باقی جتنی یہ کائنات اور مخلوق ہے، اس کی ذاتی اپنی کوئی حیثیت نہیں، اللہ رب العزت کے ارادے کی حیثیت ہے. تو ہم سب چیزوں سے یقین ہٹائیں اور اللہ رب العزت کی قدرت، اس کی ذات، صفات اور اس کے ارادے پر یقین لائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے وہ حق ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے وہ سچ ہے. باقی یہ سب تو نقشہ ہے. اللہ جو ارادہ لاٹھی کا سانپ بنا دے، سانپ کی لاٹھی بنا دے، زندے کو مردہ کر دے، مردے کو زندہ کر دے، چاہے تو پانی کی آگ بنا دے، آگ کا پانی بنا دے، چاہے ہوا بنا، جو چاہے. یعنی اللہ تعالی کے ارادے کا نام حقیقت ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کر کے دکھاتے بھی رہے، اور جب بندوں کے دلوں میں یقین دیکھتے ہیں تو پھر کر کے دکھاتے رہتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کے چلے، رات کو جا رہے تھے، راستہ بھٹک کے سمندر کے کنارے پہنچ گئے. اب آگے جانا مشکل ہے، بنی اسرائیل بیٹھ گئے. فرعون صبح کو اٹھا، دیکھا بنی اسرائیل تو سارے چلے گئے. کہ بھائی یہ سارے چلے گئے تو ہمارا کام کاج کون کرے گا؟ فوراً لشکر تیار کر، گھوڑے پر سوار ہو اور تعاقب کے لیے چل دیا. اور نشان قدم دیکھ کر وہ بھی پہنچ گیا. تو وہ قریب ہی پہنچ گیا، بنی اسرائیل سامنے بیٹھے. فلما ترا الجمعان، جب دونوں جماعتوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو دیکھ لیا، فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھ لیا کہ اے بنی اسرائیل یہ بیٹھے، ٹھہر گیا. اور بنو اسرائیل نے دیکھ لیا کہ یہ تو لشکر لے کے فرعون پہنچ گیا. آمنا سامنا ایک دوسرے کو دیکھ چکا. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چیخ پڑے، رو پڑے اور کہنے لگے کہ بھائی ہم تو پکڑ لیے گئے، بھائی مارے گئے. وہی مصر میں ہماری قبر بن جاتی. جہاں لاگ مروایا آپ نے، آگے سمندر ڈوبو، پیچھے لشکر، قتل ہو جاؤں. تو دو موتوں کے بیچ میں پھنسا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی اٹھائی اور کہا کہ اللہ ہرگز نہیں. ابھی کیا کر رہے ہو؟ ہرگز نہیں. کاہے کی نفی کر رہے ہیں؟ تم سمندر سے ڈر رہے ہو؟ ہرگز ہمیں ڈبو نہیں سکتا. تم فرعون کے لشکر سے ڈر رہے ہو؟ ہرگز ہمیں قتل نہیں کر سکتا. لشکر ہوتا کون ہے؟ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ وہ تو اللہ کو جانتے ہیں.
ان کا یقین اللہ کی ذات پر ہے کہ لشکر کی کوئی حیثیت نہیں، سمندر کی کوئی حیثیت ہے اللہ کی، اور وہ میرے ساتھ ہیں۔ بالکل دھمکایا بنو اسرائیل کو، کہا کہ اللہ خبردار، ہرگز نہیں، فرعون کا لشکر کتنا بھی بڑا ہو ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا، سمندر کتنا بھی گہرا ہو ہمارے تنکے کو نہیں ڈبو سکتا۔ کیوں؟ انما یہ ربی، وجہ یہ کہ رب میرے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب میرے ساتھ ہے۔ ڈبونا رب کے ہاتھ میں ہے سمندر کے، قتل کرنا فرعون کے لشکر کے ہاتھ میں ہے یا اللہ کے؟ وہ میرے ساتھ ہے، بس یہ یقین مطلوب ہے۔ سب کی نفی ہے، لشکر کی کوئی حیثیت نہیں، حیثیت رب کی ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ سمندر کتنا بھی گہرا پانی ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں، حیثیت رب کی ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ بالکل بے کھٹک اور بے دھڑک اور غیر متاثر بنو اسرائیل ابھی ایمان نہیں بنا، محنت نہیں کی، قربانی نہیں دی، خوف زدہ ہیں، ڈر گئے اور کہہ رہے کہ دو موتوں کے بیچ میں پھنس گئے، سمندر میں چلے تو ڈوبے اور ٹھہرے رہے تو قتل ہو لشکر فرعون کا، تو دو موتوں کے بیچ میں ہیں، یہ تو ڈر رہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کی نفی کر رہے، نہ فرعون کا لشکر ہمارا کچھ کر سکتا ہے اور نہ سمندر کا پانی ہمیں ڈبو سکتا ہے، انما یہ ربی، رب میرے ساتھ ہے۔ بس یہ یقین مطلوب ہے۔ زمین ہو خواہ آسمان، سورج ہو خواہ چاند، جتنا غیر اللہ ہے سب سے ہونے کا یقین دل سے نکال دو، یہ مخلوق ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، یہ تو خود ہی معلوم ہے، یہ تو عدم میں تھے سارے، ان کا وجود اللہ نے دیا، وجود پر شکل اللہ نے چڑھائی، شکل پر رنگ اللہ نے چڑھایا، اور ہر شکل اور ہر رنگ اور ہر وجود میں جو خوبی ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پتھر میں سختی ہے تو اللہ کی رکھی ہوئی، آگ میں جلانا ہے تو وہ اللہ کا دیا ہوا، سمندر میں ڈبونا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، میٹھی چیز میں مٹھاس اللہ کا دیا ہوا ہے، مٹھاس اللہ کا دیا ہوا ہے، اور کھٹی چیز میں کھٹاس اللہ کا رکھا ہوا ہے۔ یہ تو ساری صفات، ساری خوبیاں اللہ تعالی کی ہیں، کسی کو کھٹاس دے دیا، کسی کو مٹھاس، کسی کو ترشی دے دی، کسی کو بہنا دے دیا، کسی کو جلانا، کسی کو جلنا، کسی کو کاٹنا، کسی کو کٹنا، جہاں جہاں جو صفت اللہ تعالیٰ نے دینا چاہیے دے دی، تو سب کچھ اللہ تعالیٰ میں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کا غیر جتنا بھی ہے کسی کے پاس کچھ نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اور جہاں کہیں جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، انسان کی نظر محدود ہے، اسے نظر آ رہا ہے چھری سے کٹتا، اور اس کو نظر آ رہا ہے زمین سے پودا اگتا، اور اس کا مشاہدہ تجربہ ہے بھینس سے دودھ نکلتا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ارادے اور قدرت کے ماتحت ہیں۔ تو اپنے ان مشاہدات کی نفی کرو، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ ہی سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہوگا۔ یہ ہے دعوت انبیاء علیہ السلام کی، کہ مشاہدات اور تجربات اس کے چکر میں انسان آیا ہوا ہے اور اس کی الجھن میں پھنسا ہوا ہے، اور اس سے اثر لے کر چل رہا ہے اور اس سے متاثر ہو رہا ہے۔
اور یہی اس کے اندر کمی ہے. بھائی تو لا الہ الا اللہ پڑھ، اللہ سے تعلق پیدا کر. تو ایک ہستی ایسی ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنی خلافت کی دولت سے نوازا ہے. تیرا کام ہے صرف اللہ کو دیکھ کے چلنا، اور اس ساری مخلوق کو اللہ نے تیرے لیے بنایا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا لکم انسانوں تمہارے لیے ہے، لیکن تم ان کے لیے نہیں ہو، تم ہو اللہ تعالیٰ کے لیے، اور یہ سب ہے تمہارے لیے اللہ نے بنایا ہے. اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے لیے ہونے کا کیا مطلب کہ تم تو صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کو دیکھ کے چلو، جو حکم ہو اس کو ادا کرو. یہ سارے کے سارے تمہارے تابع ہیں، تم اللہ کا تعالیٰ کے تابع کر کے اپنے آپ کو چلو. کھانے میں، پینے میں، کمانے میں، دیکھنے میں، بولنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، بیاہ میں، شادی میں، نماز میں، عبادت میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اللہ کے احکام. تیرا تو اے انسان یہ ہے کام. تو ہے خلیفۃ اللہ، تو ہے نائب رسول اللہ، تو ہے وارث و کتاب اللہ. تیرے اوپر کتاب اتری ہے اے انسان، تیرے اوپر کتاب بھیجی اللہ میاں نے. بار بار فرشتہ آیا ہے پیغمبر کے پاس اور وہ کتاب لکھوائی ہے اور تیرے پاس لکھی ہوئی ہے. تو دیکھ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا. آنکھ کے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، کہاں آنکھ کھول کے دیکھ، کہاں سے روک لے، دونوں طریقے بتائے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دو کہ نظریں نیچے کرو. جب غیر محرم عورتیں ہوں تو حکم ہے اللہ کا کہ نظر نیچے کرو. وقل للمؤمنات، ایمان والیوں سے کہہ دو کہ یغضضن ابصارہن، وہ اپنی نظروں کو نیچے کریں. غیر محرم کے سامنے عورت اپنی نظر نیچے کرے، غیر محرمہ کے سامنے مرد اپنی نظر نیچے کرے. تیرا کام تو یہ ہے کہ تو اللہ کا حکم ادا کرنے کے لیے آنکھ کو استعمال کر، کان کو استعمال کر، زبان کو استعمال کر، ہاتھ کو استعمال کر، پیر کو استعمال کر. تیرا کھانا پینا، کمانا، رہنا سہنا، بیاہ شادی، لین دین، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں آنا جانا، سونا جاگنا، تو خلیفۃ اللہ بن کر چل کہ تجھے تو ہر کام اللہ کا حکم دیکھ کے چلنا ہے. پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور اللہ تعالیٰ کے اوامر، بس یہی ہے تیرا کام. اب اوامر دو طرح کے ہیں، ایک شخصی جزوی اور ایک کلی عام. ایک اوامر ہے اللہ کے کلی اور ایک اوامر ہے اللہ تعالیٰ کے جزوی. اگر تو نے دکان کھولی اور تو جزوی احکام دیکھ کر چلتا رہا کہ دکان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہیں اور نبی علیہ السلام کی سنتیں کیا ہے، تولنے میں، ناپنے میں، بولنے میں، بیچنے میں، خریدنے میں، گاہک سے بات کرنے میں، یہ سب جزوی احکام ہیں. اور ایک ہے کلی احکام. کلی احکام یہ ہے تو ہے خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین کا امتی، ان کا نائب اور اللہ تعالیٰ کا خلیفہ. کلی احکام یہ ہیں کہ تمام عالم میں، روس، ایران، توران، جاپان، ہندوستان، پاکستان، راجپوت، پٹھان، توری قومیں، تمام ممالک، عرب، عجم، پوری زمین، ان سب میں اللہ تعالی کے پورے اسلام اور اس کے احکام کا حال کیا ہے. ایک ہے میری دکان کے اعتبار سے احکام تولنے بولنے کے، اور ایک ہے پورے عالم میں
عرب ہو خواجم، ایران ہو توران، ہندوستان ہو جاپان، تمام اقوام عالم، زمین کے ہر کنارے، پوری روئے زمین، سارے انسان، بلکہ قیامت تک کی نسلیں، ان سب کو سامنے رکھ کے دیکھ اللہ تعالیٰ کے اسلام اور دین کا حال کیا ہے۔ اس حال کے اعتبار سے کہاں پر دین مٹا ہوا ہے، کہاں پر موجود ہے، کون سی سنت نکلی ہوئی ہے، کون سی سنت موجود ہے، کس حال میں ہے، کہاں ہے، تمام روئے زمین اور پورا اسلام، تمام اقوام عالم، سب میں اللہ تعالیٰ کے پورے اسلام اور پورے احکام کا حال کیا ہے۔ یہ ہے تیرے فکر کا محور، تیری سوچنے کی جگہ یہ ہے کہ تو کل اسلام کو سوچ، اور اس کل اسلام کے حال کے اعتبار سے تیری طرف اللہ تعالیٰ کا کون سا حکم متوجہ ہے، اس میں لگ اور اس کی محنت کر اور اس کی دعوت دے۔ یہ ہے کلی۔ صرف اپنی دکان کے اعتبار سے احکام کو تلاش مت کر، کر تو صحیح، یعنی اس پر قناعت نہ کر کے بس میں تو دیندار ہوں اور میں تو دین پہ چل رہا ہوں، تولنا، بولنا، لینا، دینا، سارے کام میری دکان میں اسلام کے احکام کے مطابق ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، ضرور کرنا چاہیے۔ ہر دکاندار کو، سارے بازار والوں کو، کسائیوں کو، چلاہوں کو، پمبوں کو، دھوبیوں کو، راجپوتوں کو، پٹھانوں کو، زمینداروں کو، دفترداروں کو، بکری چرانے والوں کو، تمام کو چاہیے کہ اپنے اپنے پیشے کے اعتبار سے بھی احکام سیکھے، احکام معلوم کرے اور ان پر عمل کرے، نبی علیہ السلام کے طریقے کے بتائے ہوئے طریقے اختیار کریں۔ ہر دھندے والا نہ پھنس جائے پھندے میں، بلکہ احکام معلوم کرے، علماء سے پوچھے، مفتیوں سے فتویٰ لے، ضروری ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم صرف کپڑے والے نہیں ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو خاتم الانبیاء کے امتی ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ اس کو سامنے رکھ، خلافت کو، نیابت کو، وراثت کو سامنے رکھ، اس کے ضمن میں آ جائے گی تیری دکان بھی، اس کی سلوٹوں میں آ جائے گا تیرا زمیندارہ بھی، اس کی لپیٹ میں آ جائے گا تیرا کارخانہ بھی، کہ یہاں کے احکام بھی تیرے ذمہ ہیں، معلوم کر کے عمل کرنا۔ لیکن تو ہے خلیفۃ اللہ فی الارض، نائب و رسول اللہ فی الارض، وارث و کتاب اللہ فی الارض، تو وارث ہے، تو نائب ہے، تو خلیفہ ہے۔ اب تو سارے عالم میں پورے اسلام کا حال دیکھ کیا ہے، پوری روئے زمین پر تمام اقوام عالم میں اللہ تعالیٰ کے احکام کا حال کیا ہے، پورے اسلام کا حال کیا ہے۔ اس حال کے اعتبار سے تجھے کیا کرنا ہے، کہاں لگنا ہے، شادی میں لگنا ہے یا دکان میں، یا اگر کہیں کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم مٹا، یا سب سے پہلے تیرے ذمہ ہے کہ اس کو زندہ کرنے کی محنت میں لگ۔ کہیں کوئی سنت مٹی تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس سنت کو زندہ کرنے کی محنت میں لگے، یہ سب پر مقدم ہے۔
سارے کاموں پر مقدم میٹھے دین کو زندہ کرنے کی محنت ہے. اور جہاں ابھی تک اللہ تعالی کا پیغام دعوت اور اسلام نہیں پہنچا تو ہر مسلمان کا کام ہے کہ وہاں پر اللہ کا پیغام پہنچانے کی فکر محنت دعوت دے اور اس کی کوشش میں لگے. سب سے پہلی چیز ہے، باقی سارے کام بعد میں ہیں. تو میرے بھائیو دوستو، میرا آپ کا کام، پوری امت کا کام یہ ہے کہ پورے عالم میں پورے اسلام کہاں تک پہنچا ہے اور جہاں نہیں پہنچا ہے وہاں اسلام کی دعوت کا پہنچنا، اور جہاں سے کوئی حکم ہٹا ہے اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی محنت کرنا، جہاں تک کوئی سنت مٹی ہے. اب جب ہم کل کی فکر کریں گے اور کل کی فکر اور محنت کی ذمہ داری کا احساس کریں گے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ، نبی کا نائب اور کتاب کا وارث سمجھیں گے اور سمجھ کر اس ذمہ داری کا احساس لے کر اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھا کر اب جو آپ کی سمجھ استعمال ہوگی تو اس کا تو شکل ہی کچھ اور ہوگی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی بارش آئے گی کہ یہ میرے کل دین کو سوچ رہا ہے، پورا عالم اس کے فکر میں ہے، پورا اسلام اس کے فکر میں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوگی اور تجھے گود میں اٹھا لے گی. تو نہیں کر سکتا، خدا تجھ سے کام لے لیں گے. ایک نبی، قیامت تک کی نسلیں، فقیر مسکین، ساری زمین. اللہ تعالیٰ نے کام لے لیا اور اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں. تو میرے پیاروں، دوستوں، بزرگوں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج میں اور آپ اور ہر امتی بھائی، ہمارا کام اللہ تعالیٰ کی خلافت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور اللہ کی کتاب کی وراثت ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جان کھپا دے زمین میں اور دل دماغ لگا دے دکان میں، ترکھان بن گئے لوہار، سنار بن گئے. نہ بھائی، یہ تو دھندے پھندے گندے ہیں. تو بن مسلمان. قیامت تک کی زمین تیرے سامنے، قیامت تک کا زمان، اور سارے عالم میں سارے اسلام کا حال بیٹھ کے سوچ، دوسروں کو ساتھ لے، جماعت بنا اور تمام عالم کی فکر کر. اور جب بھائی تو سارے عالم کی فکر کرے گا، یعنی سارے عالم میں اللہ کے اسلام کی فکر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد تیرے ساتھ پورے عالم کی فکر محنت کی نسبت سے آئے. جزوی نہیں، کلی نصرت آئے گی. اور ایسے عجیب اور غریب طریقے سے اللہ رب العزت تجھے استعمال فرمائیں گے اور بھائی تجھ سے کام لے لیں گے کہ کرے گا کوئی اور جناب علی ہوگا کہیں کی بات کہیں پہنچ جائے گی. جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ بڑی قربانیوں کے بعد بنوا کر اللہ کے پاس کھڑے ہو کر اعلان کر رہے، اللہ کو حکم ادا کر رہے، اعلان بغیر لاؤڈ اسپیکر کے، بغیر ریڈیو کے، بغیر وائرلیس کے، بغیر آلات کے اللہ کا حکم ادا کرنے کے لیے اعلان ہو رہا ہے. لوگوں بیت اللہ بن گیا، آج کے لیے آؤ. تو اللہ تعالی اس اعلان کو پوری زمین کے کونے کونے میں پہنچا دیا اور جو سننے والے تھے ان کو سنا دیا اور ان کو سمجھا بھی دیا اور سمجھ کر جواب دینے کا موقع بھی دیا، حتیٰ کہ قیامت تک آنے والی روحیں عالم ارواح میں بھی پہنچا دیا. یہ ہے. تو یہ نہ دیکھ کہ میری کون سنے گا، تو اللہ کا حکم ادا کر. تو یوں نہ دیکھ میں فقیر مسکین ان پڑھ
اور ساری زمین سارا اسلام میری محنت کا میدان، اس کو مت دیکھ اپنی فقیری کو، نہ دیکھ اپنے ان پڑھ ہونے کو، نہ دیکھ تو اپنے کو بے سر و سامان ہونے کو، تو اس کو دیکھ جس نے تجھ کو یہ انعام عطا فرمایا خلافت کا، جس نے تجھ کو یہ نعمت عطا فرمائی نیابت کی، تو اس کو دیکھ جس نے حکم دیا، تو حکم دینے والے کو دیکھ، اپنے کو نہ دیکھ، لمبے چوڑے میدان کو نہ دیکھ۔ بیچ میں بات یاد آ گئی بالکل اسی کے مناسب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرمز کسریٰ کا بیٹا فارس کسریٰ کو لکھا خط اور اس میں دعوت دی، تو کسریٰ اس وقت میں آدھی دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ اس بیوقوف نے اپنے گھمنڈ میں خط کو اچھی طرح پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں کہ یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے جو اللہ کے رسول ہیں، اور فارس کے بادشاہ کسریٰ کے نام ہے، اسلم تسلم، تو اطاعت کر، اطاعت اسلام لے یہاں تو محفوظ رہے گا۔ تو اس کو اپنی حکومت پر گھمنڈ تھا کہ میں تو آدھی دنیا کا بادشاہ ہوں، یہ بیچارہ عرب کا کوئی فقیر مسکین مجھے لکھ رہا ہے، اور یہ نہیں دیکھا کہ فقیر مسکین کا سوال نہیں، وہ اللہ کا رسول ہے، اس اللہ کے رسول ہونے پر غور ہی نہیں کیا، اپنی گھمنڈ میں حکم دے دیا کہ اس کو گرفتار کرو۔ تو یمن والے کو لکھ دیا، وہ گورنر کو، یمن والے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں 2 سپاہی بھیجے۔ کتنے سپاہی بھیجے بھائی؟ گرفتار کرنے کے لیے، کہاں مدینہ کہاں یمن، اور گرفتاری کے آ رہے ہیں 2 سپاہی۔ تو اگر کوئی یہ سوچے کہ بڑا بے وقوف تھا، 2 سپاہی کیسے گرفتار کرنا میں نے، اور وہ 2 سپاہی بھی بالکل اطمینان سے جا رہے، ان کو بھی یہ خیال نہیں کہ یار ہم 2، اگر آگے مل گئے 100، نہ انہیں یہ خیال آیا نہ بھیجنے والے کو اس بات کا خیال۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ نام کے تو ہیں ہم 2، لیکن ہم تو کسریٰ کے حکم سے جا رہے ہیں، اور کسریٰ آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، تو ہم جس کے حکم سے جا رہے ہیں اس کی پوری طاقت ہم 2 کے ساتھ ہے، اپنے بلبوتے پر ہی جا رہے ہیں، اپنی طاقت پر ہی جا رہے ہیں، ہم تو کسریٰ کی طاقت پر جا رہے ہیں، اور آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں، اور گورنر یمن وہ بھی سمجھتا ہے، اور وہ بیچارے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ساری زمین، سارے انسان اور قیامت تک کی نسل اور زبان، اور آ رہے ہیں محمد الرسول اللہ، سب کے رسول بن کر اکیلے یتیم۔ تو دیکھنے میں تو اکیلے ہیں، یہ کس کے رسول ہیں، کس نے بھیجا ہے؟ تو بھیجنے والا ان کے ساتھ ہے، بھیجنے والے کی مدد ہے۔ آج میں اور آپ اگر یہ بات سمجھ لیں کہ یہ دعوت اللہ کا کام 2 آدمی کر رہے ہیں 10، 50 کر رہے ہیں 100، مگر کس کی جانب سے ہے؟ اللہ کی۔ اپنے آپ کو اللہ تعالی کا فرشتہ سمجھ کر اس یقین بھروسے پر کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، لہذا ہمارے ساتھ تو اللہ ہے اور اللہ کی مدد ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ 7 آسمان زمین،
سورج چاند ستارے ہاتھ پانی تو ساری مخلوق اس کے ارادے سے بنی ہے. جس کو چاہے موت دے دے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلت دے دے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. تو دیکھنا تو یہ ہے کہ بھیجنے والا کون ہے. چنانچہ یہ دونوں مدینے گئے اور مدینے جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا کہ ہمیں گورنر کے یمن کے گورنر نے بھیجا ہے کسرا کے، اور کسرا کے حکم سے بھیجا آپ کی گرفتاری کے لیے. یہ تو بھیجے کسرا نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کس نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح جواب ملے گا، اور رات کو اللہ تعالیٰ نے خبر بھیج دی کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ تمہارے بھیجنے والے کو میرے بھیجنے والے نے رات مار دیا، اس کو موت دے گی، جاؤ بھاگو، تم ہمیں گرفتار نہیں کر سکتے. تو مسئلہ ہے بھیجنے والے کا. تو اس لیے درخواست ہے میرے بھائیو دوستو، ہم یہ نہ سمجھے کہ یار ہم تو 3 ہیں، ہم 4 ہیں، ہم 2 ہیں، ہم 1 ہیں. یہ کام اللہ تعالی کی طرف سے بطور خلافت و نیابت و وراثت کس کی طرف سے ملا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے ملا ہے. تو ہم تو اللہ رب العزت کی مدد، نصرت، رحمت کو دیکھ کے چلیں گے. اکیلے کو بھیج دو، 2 کو بھیج دو، بے پیسے کے بھیج دو، پیسے کے ساتھ بھیج دو، یہ کوئی چیز نہیں. جب ہماری نظر اللہ تعالی سے نہ ہٹے اور دلوں میں یہ چیز اتری ہوئی ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرستادہ ہیں، نہ آپ کو شیر کچھ کہے گا، نہ بھیڑیا، نہ سمندر کچھ کہے گا، نہ بندر، نہ تم کوئی چیز مخلوق تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی، تم اللہ کے فرشتادہ ہو. میرے بھائیو دوستو، اس پر آئے، اس پر لائیں، اس کی دعوت چلائیں. سارے اسباب آپ کے محتاج ہیں اور آپ اللہ کے محتاج ہیں. آپ تو غیر اللہ سے ہونے کو دل سے نکال دو. زمین ہو، آسمان، سورج ہو، چاند، ہوا ہو، آگ، پانی، مٹی، ترنگ، فرشتے، جنات، انسان، یہ تو اللہ کے مخلوق ہے، یہ تو اللہ کے بندے ہیں. ان سب سے نظر ہٹا، اللہ تعالیٰ ہی سے ہونے پر نظر جما، اور اس نظر کو جما کر ادھر ادھر نہ پھسل، ادھر ادھر نہ پھسل. تو بس اللہ ہی پر نظر رکھ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ساری امت کو اس کی توفیق عطا فرما دے. اس کی مشق کرنی ہے. کیا کرنی ہے بھائی؟ اس کی مشق کرنی ہے. اتنی دعوت دو کہ اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین دل سے نکل جا اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہونے کا یقین دل میں جم جا. آدمی تو ہے تو سیدھی راہ چل، آدمی تو ہے تو کر اچھے عمل، آدمی تو ہے تو سیدھی راہ چل. ہے یہی قانون قدرت کا عدل، تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل. آج جو کچھ بوئے گا کاٹے گا کل. دھیان تیرے دل میں یہ جمنے نہ پائے، جڑ برائی کی کہیں جمنے نہ پائے. ہم کہے دیتے ہیں دیکھ اب بھی سمبل، تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل. آج جو کچھ بوئے گا کاٹے گا کل. ہر بدی کے پیٹ میں ہے بس بھرا، پھل تو ہے خوش رنگ لیکن رس بھرا. اس کا ظاہر دیکھ کر تو مت پھسل، تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل. آج جو کچھ بوئے گا کاٹے گا کل. مقصد ساری بات کا یہ ہے میرے پیاروں، 2 راستے، ایک مادی اسباب مخلوق غیر اللہ ساتھ لے کر سہارا کر کے چلنا، یہ ناکامی کا راستہ ہے، دلالت. ایک ہے صرف اللہ تعالی ہی پر بھروسہ کر کے
اور اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر مددگار بنا کر چلنا، یہ ہدایت ہے اور یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اس راستے والا کبھی ناکام نہ ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ ہے۔ بھائیو دوستو، میرا آپ کا اور ساری امت مسلمہ کا راستہ ایک ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے سہارے پہ چلیں، ہر طرف سے اپنا سہارا ہٹائیں، اللہ تعالیٰ پہ سہارا لگائیں۔ یہ امر اللہ کا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، اچھی تدبیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ اللہ کے پورے دین کی طرف دعوت دے، یہ اللہ کا حکم ہے اور ہر امتی کو ہے۔ مخاطب کا صیغہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اچھی اچھی باتیں بتا کر اللہ کے پورے دین کی طرف دعوت دے۔ میں بھی، آپ بھی، ہر مسلمان، عورت، مرد، بوڑھا، جوان، فقیر، مسکین اس کا مخاطب ہے، پڑھا لکھا بھی، ان پڑھ بھی، ہر ایک اللہ کے پورے دین کی طرف دعوت دے۔ اس پر میں بھی آ جاؤں، آپ بھی آ جائیں، ہر امتی آ جائے کہ ہمارا کام تو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہر بندے کو مخاطب بنایا ہے کہ اللہ کے پورے دین کی طرف دعوت دو، یعنی فضائل سناؤ۔ دعوت دینے کا کیا مطلب؟ اس کے نفع بتاؤ، دنیا آخرت کے نفع بتاؤ، جس کا نام ہے فضائل، کہ اگر تم کلمہ پڑھ لو گے تو اس کی فضیلت یہ ہے، نماز پڑھو گے اس کی فضیلت یہ ہے، دین پہ چلو گے اس کی فضیلت یہ ہے، اور دین پر محنت کرو گے اس کی فضیلت یہ ہے۔ فضائل بتا بتا کر اس کی طرف بلاؤ، ایمان اور نیک اعمال کے فضائل بتا کر ان کی طرف بلانا، اور ایمان اور نیک اعمال کے نہ ہونے کے نقصانات بتا کر اس سے ڈرانا، اس کے مجموعے کا نام دعوت ہے۔ تو یہ دعوت کا کام ہر امتی کا ہے، عورتوں کا، مردوں کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا۔ اس کی درخواست ہے بھائی، میں اور آپ آج اس میدان میں اسی مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے، اور ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ جہد نبی نہج نبی عالم میں آئے، گھر گھر میں، فرد فرد میں، عورت مرد میں، بوڑھے جوان میں، ہر مسجد میں، ہر مسجد اس محنت سے بھری ہو، ہر گھر میں یہ محنت ہو رہی ہو۔ ہم مسلمان ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقشے پر، کہ بچوں کو دیکھو تو اس کی فکر ہے دعوت کی، دین کی، بچیوں کو دیکھو تو وہ بھی یہی کہہ رہی، بوڑھیوں کو دیکھو تو ان کو بھی یہی فکر ہے، جوانوں کو دیکھو تو ان کی بھی یہی فکر ہے، ایک فقیر بھی اسی میں مست ہے اور مالدار بھی، ایک زمیندار بھی اسی کے لیے فکر مند ہے، کاشتکار بھی، ایک بکری چرانے والوں کا بھی فکر یہی ہے۔ یہ تو ہر ایک مسلمان کا فکر ہے، ہر ایک مسلمان کا کام ہے، ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس پر آئیں، دوسروں کو لائیں، پھر دیکھو خدا کیا کر کے دکھائے۔ آج تو ہم دھندوں میں پھندوں میں پھنس گئے ہیں بھائی میرے دوست اور بزرگوں، اصلی کام چھوڑ کر دھندا پھندا ہے اور بھائی گندا ہے، اور اصلی کام کرتے ہوئے وقت مل گیا تو پھر وہ دھندا ہے، اور اللہ کے احکام کے لیے پھیلنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جیسے انڈونیشیا میں 12 تاجر گئے تھے اور پورے انڈونیشیا کے لیے اسلام کے آنے کا ذریعہ بن گیا، کیونکہ ان کا مقصد دکان نہیں تھا، مال نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کے احکام تھا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو پیغمبر علیہ السلام کے طریقے پر اللہ کی رضا کے لیے مقصد بنائے گا تو پھر اس کے تو اسلام پھیلے گا۔
چاہے وہ دنیا کا دھندا ہو چاہے پندہ ہو، اس سے اسلام پھیلے گا۔ اس لیے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو آج سے اس کے لیے فیصلہ ہم کر لیں کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو خاتم الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، ہمارا کام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہے، ہمارا مقصد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا مقصد ہے، ہمارا فکر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا فکر ہے، مقصد ہمارا ایک، فکر ہمارا ایک، محنت ہماری ایک، نہج ہمارا ایک، امت بھی ایک، اور وہ یہ ہے کہ یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب ہے، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہے، اس کا کام ہی خلافت و نیابت کا ہے اور اللہ کی کتاب کی وراثت کا ہے۔ اس پر تو آ جائے امت مقصد بنا کر، اصل حیثیت سمجھ کر، اصل ذمہ دار بن کر۔ باقی رہا کھانا کمانا، یہ تو لپیٹ کی چیز ہے۔ کاہے کی چیز ہے بھائی؟ لپیٹ کی سلمٹوں کی چیز ہے۔ تو اس کے لیے درخواست ہے میرے بھائیوں دوستوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پوری امت کو قیامت تک کی نسلوں کو اس کے لیے قبول فرما لے۔ قبولیت کی دعا مانگے، اپنی بھی قبولیت کی مانگیں، پوری امت کی قبولیت کی مانگیں، اور کام کی قبولیت کی دعا مانگیں، اور دعا مانگ کر نفلیں پڑھ کر ہر عمل میں خود لگے اور سارے عالم کو لگائیں۔ یہ جو ہے نا جی 4 مہینے مبارک ہو، چلہ مبارک ہو، 7 ماہ مبارک ہو، مگر یہ ابھی اصل نہیں ہے، یہ تو اصل تک پہنچنے کا راستہ ہے کہ 7 مہینے میں اتنی دعوت دے اور اس طرح محنت کرے کہ اصل کو پہچان لے، چلے میں اتنی محنت کرے کہ اصل کو پہچان لے، 4 مہینے میں اتنی محنت کرے، سال میں اتنی محنت کرے کہ اصل کو پہچان لے۔ اصل کیا ہے؟ بھائی یہی میرا کام ہے، اسی کے لیے میں بھیجا گیا ہوں، اسی کے لیے میں چنا گیا ہوں، اور جب میرا کام ہی یہ ہے اور میرا مقام ہی یہ ہے، میری ذمہ داری ہی یہ ہے، تو اب چلے 2 چلے کا قصہ ختم ہو گیا۔ اب تو پھر وہی ہوگا جو مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایمان کے کام کی محنت کا اصل نقشہ یہ ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے کام کی محنت کا اصل نقشہ یہ ہے کہ جس کو جس وقت جس حال میں جہاں کے لیے کہا جائے اپنے تمام مشاغل کو چھوڑ کر وہاں چلا جائے۔ ایمان کے کام کی محنت کا اصل نقشہ یہ ہے کہ کس کو جس وقت جس حال میں جہاں کے لیے کہا جائے اپنے تمام مشاغل کو چھوڑ کر وہاں چلا جائے، اور جب اس کے مقام پر کوئی کام سیکھنے آئے سارے دھندے پھندے الگ اس کے ساتھ لگ جائے۔ بھئی یہ تو ہمارا اصل ہے، ہمیں تو اس پر پہنچنا ہے، چاہے 7 مہینے کے لیے چلا جائے، چاہے 8 ماہ کے، اور چاہے سال کے لیے چلا جائے، چاہے چلے کے لیے، اصل یہ ہے جہاں پہنچنا۔ ہم تو 7 مہینے لگا رہے، 4 ماہ لگا رہے، چلہ لگا رہے، سال لگا رہے، کس طرح لگا رہے؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
آج ہمارے کام کی نوعیت یہ ہے کہ مشغول لوگ تھوڑا وقت اپنی مشغولیتوں سے نکال کر اس طرح تبلیغ کو دے رہے ہیں کہ ان کے مشاغل میں فرق نہ پڑے. آج ہمارے کام کی عمومی نوعیت یہ ہے. تو اس سے تو ہم اصل پر کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے، اٹکے ہی رہیں گے. جب مشاغل میں فرق نہ پڑے تو مشاغل تو اصل ہو گئے نہ. دین پر اثر نہ آئے، دین میں کمی باقی نہ رہ جائے، دین کے کام میں کوئی نقصان نہ آئے، یہ تو ہے اصل. ہمارے دھندے پھندے جان قربان ہو جائے، بڑا سستا مسئلہ ہے جان قربان ہو کر دین زندہ ہو جائے. مسلمان کی جان یہ تو اسلام پر قربان، یہ بچانے کے لیے نہیں، دھندے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. مسلمان کی جان اللہ کے دین پر قربان، اس کا صحیح مطلب قربانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میں تیرے دین کے لیے قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. تو ہمارا تو جان کا قربان ہونا یہ ہے اصل اسلام پر. ہم جان کے قربان کرنے کی سوچیں، بلکہ اس کے لیے عزم کر کے اللہ سے قبولیت مانگے. سوچنے ہی کا مسئلہ نہیں، صرف ہر مسلمان اس پر آ جائے تو اسلام پر میری جان قربان ہو جائے. پیسے ٹکے دندوں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو میرے پیاروں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس کو مانگو اللہ میں سے اور اس کا عزم کرو کہ ہماری جان اسلام پر خرچ ہونے کے لیے ہے. ہم تو مسلمان ہیں، ہماری جان کا مصرف اسلام ہے. یہ زمیندارا، دکانداری، گھوڑے گدھے خرید فروخت یہ ہماری جان کا اصل مصرف نہیں ہے. یہ تو فضول وقت کے اندر ہے. ہماری جان کے خرچ ہونے کی جگہ اللہ کا دین، اللہ کے احکام، اللہ کے دین پر قربان. دیکھو ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور ملت ابراہیمی پر میں اکلوتے بیٹے کے گلے پر چھری رکھوائی، اور ایسے حال میں چھری رکھوائی کہ یہ اگر ذبح ہو گیا آئندہ کوئی توقع ہی نہیں. حاضرہ علیہ السلام سے تو ملنے کی اجازت نہیں تھی. سارا علیہ السلام تھی ہی بانجھ. ایک ہی بیٹا اکلوتا اسماعیل، گلے پہ چھری رکھ دو تو نسلی ذبح ہے. یہ ہے ملت ابراہیمی. ہم ملت ابراہیمی پر ہے علیہ الصلوۃ والسلام. تو ہمیں تو سب کچھ قربان کرنا ہے اور اللہ کے دین پر لگا دینا ہے، اور ہر حال میں لگا دینا ہے، سب کچھ مٹا دینا ہے. اس پر آنا ہے، دوسروں کو لانا ہے، قیامت تک کا نقشہ خدا سے منظور کرانا ہے. کیوں بھائی اس کے لیے تیار ہیں؟ بس ہماری درخواست تو یہ ہے کہ بھائی میرے لیے بھی مانگ لو، اپنے لیے بھی مانگ لو، اور دو دو کی جوڑیاں بنا کے کھڑے ہو جاؤ کہ بھائی ہم تو تیار ہیں اس کے لیے. کہ ہم تو پوری جان، پورا مال آج سے طے شدہ ہے، کہیں بھیج دو، چاہے جہاں بھیج دو، جس حال میں بھیج دو، جس کے ساتھ چاہے بھیج دو.